اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے جو کہ بت پرست تھے فرمائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کی پوج رہے ہو اور اس کے متعلق جھوٹی باتیں تراشتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو اور تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈراتے تم کو کس طریقے سے، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کی یہ پوج رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جو تم ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے اس کو پوجا کر رہے ہو اور اس کے مطلب جھوٹی باتیں تراشتے ہو، اللہ سے جھوٹی باتیں تراشتے ہو، جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر، جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ تم کو رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 جگہ پر رزق کے بارے میں بتایا۔ 12واں پارے میں پورے زمین، 7 آسمان 7 زمین میں، پانی میں، تحت الثری میں جتنے بھی جی روح ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں ماں کا پیٹ میں بچہ جب ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور اس بچے کو بھی رزق دیں گے جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ جب وہ عورت بچے کو جنتی ہے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہم اس بچے کو بھی رزق دیں گے اور اب تم کو بھی رزق دیں گے۔ اور رزق کے بارے میں تم گھبراؤ مت، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو صرف اس لیے محض پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، روزی روٹی بھر کے دنیا کا کتا نہ بننا چاہیے، بڑے بڑے محالے بنانا کہ دنیا میں سدا رہنا ہے، اس کو اللہ کو فرصت سے نکال کے اللہ کی عبادت میں جمع رہنا چاہیے، ہمیشہ دنیا کے پیچھے نہیں لگے رہنا چاہیے، اختیار نہیں رکھتے۔ سو ایک یہ جس کو تم خدا ٹھہراتے ہو وہ رزق دینے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو۔ رزق ہم کس سے تلاش کرنا ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے ہم نے رزق مانگنا ہے اور اسی کی عبادت کرو اور اس کی شکر کرو اور تم کو اس سے کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ جو کچھ ہم کو دیتا ہے اس کو شکر گزاری کرنا، اور انسان دنیا میں مرنے کے بعد میں برزخ کی زندگی میں جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے اس کو نام اعمال سے حساب دینا پڑے گا۔ یہ آیت کے پیچھے دباؤ مانی۔ اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھتے تو میرا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے امتیں اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ چکے ہیں اور ان کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبروں کے ذمہ تو صرف بات کا صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ پیغمبر کا ذمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان کو منتخب فرما دیا، اس کے پر وہی نازل فرما دی، اس کو پیغمبر بنا دیا، اللہ کے حکام ان کے پاس آ گئے، وہ پیغمبر اللہ کے حکام کو تم کو بتلا کر ڈراتے تو تم کو ڈرنا چاہیے، وہ صاف طور پر تم تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے؟ اول بار مخلوق کو کیسا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے دوبارہ بھی تم کو پیدا کرے گا۔ وعدم محض سے وجود میں اللہ آتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ تو کیا پہلا تم ماں کے پیٹ سے اکیلا آئے تھے ننگا، ایک کر کے کل قیامت کے دن ایک بار سے نکلیں گے قبروں سے جتنے بھی مردے، جیسا کہ مکھی کا جو ہوتی ہے نا شہد کے مکھی کا، اس کے اوپر اگر پتھر ماریں گے تو شہد کے مکھیاں کیسا اٹھ جائیں گے، اس طریقے سے قبروں سے اٹھ کر اس پکارنے والے فرشتے کی طرف بھاگتے ہوں گے، اس کو پیدا کرے گا، دوبارہ اس طریقے سے پیدا کر کو زمین سے اللہ تعالیٰ ان کو